تھوڑی کنفیوژن نظر آتی ہے فواز صاحب. کل آپ نے ایک بیان دیا جہلم میں جو خطاب آپ نے کیا, اس کے بعد عمران خان صاحب کا آیا خطاب, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے جو کہا کہ ایک چوکیدار کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنا فرض نبھائے اور الیکشن کروائے, تو یہ اس میں آپ کی چوکیدار سے کیا مراد تھی آپ کے بیان میں؟ بس وہ دیکھیں, میں بیانات عام طور پہ بیوقوف لوگوں کے لیے نہیں دیتا, جو لوگ سمجھ سکتے ہیں ان کو پتہ ہے کیا بیان. اچھا, تو پھر جو سمجھدار ہیں وہ یقینی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ چوکیدار یا پھر عمران خان صاحب نے اس وقت جو سپہ سالار کہا تھا وہ کچھ سیاستدان تو ہو نہیں سکتا, تو پھر چوکیدار سے وہی مراد ہے آپ کی جو اس وقت سب لوگ سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں, تو آپ سمجھا دیں فواز صاحب, آپ کا بیان ہے. جی بس وہ میں نے جو بھی بیان دیا ہے وہ اس کا پس منظر میں ہی دیا ہے. اور پاکستان میں ہمیشہ اداروں کا ایک رول رہا ہے, اور اداروں کا رول ہی جو ملک ہوتے ہیں ان کو بیلنس کرنے میں اداروں کا رول بڑا اہم ہوتا ہے. اور جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو اس وقت اداروں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بند گلی میں لے آئے ہیں. پاکستان کی انتظامی طور کے اوپر, معاشی پالیسیز کے اعتبار سے, اور ایون سماجی طور کے اوپر بہت تقسیم ہو گیا ہے. اور ہم نئے الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. پاکستان میں اس وقت جو افراتفری کی کیفیت ہے, جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور کے اوپر تو تباکن ہے ہی ہے, لیکن اب اس کا اثر ہماری انتظامی اور معاشی پالیسیز پر آ رہا ہے جو بہت ہی خوفناک. تو اب اس صورتحال میں آپ کے مطابق کیا رول ہونا چاہیے ایز آف ناؤ اداروں کا؟ الیکشن میں کیسے اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں؟ ان کا تو فرض نہیں ہے الیکشن کروانا. نہیں, الیکشن دیکھیں, یہ حکومت کون سا بیچاری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے. یہ حکومت تو ادھر ادھر کی مدد سے, ادھر ادھر سے جو ہے وہ کس قسم کی اس حکومت کا اسٹرکچر ہے, یہ حکومت اپنے طور پہ تو ایک دن بھی کھڑی نہیں ہو سکتی نا. یہ تو دیکھیں, ان کو تو یہ تو بیچارے کھڑے ہیں بس. اور جو بھی اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے, اور اصولی طور کے اوپر تو خیر اس حکومت کو سب سے پہلے خود ہی سوچنا چاہیے. نہ یہ کوئی فیصلہ کر پا رہے ہیں, نہ ان کا جو ہے کوئی اس وقت ان کی معاشی پالیسیاں 7 پردوں میں چھپی ہوئی ہیں, انتظامی پالیسی کا ہے. اب ان کو سوچنا چاہیے کہ چلائیں گے. جو نون لیگ کے جو بھی ہمارا دوست ہیں, آپ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی ظاہر ہے جو اکنامک اسسمنٹ ہے اس کے اوپر آپ نہ جائیں. آپ اپنی اسسمنٹ کریں کہ آپ 7-8 مہینے اس ملک کو کیسے چلائیں گے. آپ سری لنکا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو, اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ چاہتے کیا ہے؟ تو یہ سب سے پہلے کام تو حکومت میں جو جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کام ہے کہ سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھیں. کہ فواز صاحب اب یہ تھوڑا کنفیوز کرتا ہے کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکی سازش ہے جس کے تحت یہ حکومت آئی ہے. تو اب جب آپ یہ بات کہیں گے کہ کس کے کندھوں پر یہ بیٹھی ہوئی ہے, تو اسی قسم کا بیان پی ٹی آئی کے بارے میں یہ اپوزیشن دیتی تھی اور سلیکٹڈ کا نام دیا تھا آپ لوگوں کی حکومت کو, عمران خان صاحب کو. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہے اس وقت جو سیٹ اپ موجود ہے؟ یہ انٹرنیشنلی سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس میں جو حکومت کی جو سازش ہوئی ہے تو اس میں تو دیکھیں نا, آپ تو خود شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے اندر جواب بیان دے دیا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ دھمکی امیز مراسلہ جو آیا تھا, اور آپ صدر مملکت نے بھی کل لکھا ہے کہ اس کے اوپر ایک مکمل تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے. وہ معاملہ تو ظاہر ہے اب تو اس کے اوپر تو کوئی دو بات رہ ہی نہیں گئی کہ جو انٹرنیشنل سازش ہے ان کو لانے کے لیے وہ تو ہے ہی.